ظالموں نے قرآن کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ الیاس قادری صاحب کو کسی نے سوال کرتے ہوئے کہا آپ نبی کو نور سمجھتے ہیں، قرآن پاک میں آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، اس کے بارے میں بتائیے۔ تو کہا قرآن پاک میں اگر یہ آیا ہے تو قرآن پاک میں یہ بھی تو آیا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو ابو کو کل سے بھائی کہا کرو، ابو نہ کہا کرو، کیونکہ مومن ہے آپ کا بھائی ہے، وہ اسے ابو کیوں کہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی ایمان کے رشتے میں باپ بیٹا ایمان کا رشتہ ہو تو بھائی ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو کہنا میں تیرا کیا ہوں؟ کیوں؟ ایمان کا رشتہ، وہ بہن بھائی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہے۔ بشر کا بھی انکار بعض جاہل ہمارے وہ انکار کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہیں، بشر نہیں ہے، تو بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے۔ دیکھیں قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے۔ آپ کے اتنے کمالات کے باوجود آپ کو کوئی خدا نہیں کہہ سکتا۔ آپ بشر ہیں پر محض بشر نہیں کہنا، نوری بشر ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو صفات عطا فرمائی ہیں، آپ بیک وقت بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اچھا بعض لوگ جیسے دیوبندی وہابی ہوتے ہیں وہ صرف یہ زور دیتے ہیں نہیں نبی بشر ہی بشر ہیں، اور میں کہا جا تم ہی کھچ ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں الو جہان کا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، پڑھے ہی نہیں تم نے قرآن کبھی۔ لہٰذا جب ہم نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی انسان تھے تو نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرح کا انسان مانتے ہیں، توبہ، یہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ باقی وہ آیت برحق ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، اسپیشی میں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی۔ اور یہ اسپیشی بتانا ضروری تھا کیونکہ لوگوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو یہ بتانا ضروری تھا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے نا تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبروں نے آنا ہے، لہذا نبی علیہ السلام اپنی اسپیشی میں بشر ہیں، ہاں آنری طور پر آپ نور ہدایت بھی ہیں، وہ تو قرآن میں ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورج ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتے ہیں، تو آپ نور ہدایت ہیں۔ حتیٰ کہ جو اہل سنت کے ہاں پہلی تفسیر ہے ابن جریر طبری کی المتوفا 310 ہجری، انہوں نے سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 15 ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں الحمدللہ، اہل البیت بھی نور ہدایت ہیں، صحابہ اکرام بھی نور ہدایت ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی جو اسپیشی ہے وہ انسان ہے، اس اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کو اگر وہ والا نور آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے فرشتوں والا تو یہ کوئی آپ کی شان بڑھا نہیں رہے ہوں گے آپ، بلکہ نبی علیہ السلام کی شان کو آپ کم کر رہے ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں، بلکہ بشریت کو ناز ہے آپ علیہ السلام کی ذات کے اوپر۔ باقی آپ نور ہدایت ہیں، وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، مشکات میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین، اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ کے علم میں اس وقت بھی آخری نبی تھا۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کو وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے، آپ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی
ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، اور کنٹینیوس 2 3 3 4 4 دن تک صحابہ کرام نے بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی، حضور سے پوچھے بغیر. ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، لیکن وہ نبھا نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے. تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم. اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے جو بعض وہابی ٹائپ لوگوں نے لیا. میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض ایگزیجریٹ کر گئے. آپ نے فرمایا کہ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب رات کو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ لہذا تم نے اس طرح کے وصال کے روزے نہیں رکھنے. تو آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کے تو معجزات، آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی کی جو ایکسٹراآرڈنری خوبیاں، انبلیویبل ہے.